جو سانسیں میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ جتنی سانسیں ہیں، جب وہ بہو میں کوئی عیب بیان کرتی ہیں تو طنز کا عنصر اس میں زیادہ. مثال کے طور پر کھانا نہیں، کدو صحیح نہیں گلے، تو وہ یہ نہیں کہیں گی کہ بیٹا یہ بہت اچھا کھانا ہے، تھوڑا سا اگر ٹیمپریچر زیادہ کر لیتی یا تھوڑا ٹائم اور رکھتی تو یہ اور اچھا بن جاتا. یہ اسٹائل، وہ ساس کیسی جس کا اسٹائل یہ ہو، وہ پھر ساس نہیں ہے. اس کا اسٹائل یہ ہوتا ہے، لگتا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہیں کدو پکانا بھی نہیں، اب یہ بھی ہمیں ہی کرنا پڑے گا. وہ جل بھن کے نا اس کے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے بہو کے. یہاں سے اختلافات کا آغاز شروع. تو وہ بیچاری شریف شرفا ہوگی تو چپ رہے گی، اور اگر پڑھی لکھی ہے، کانفیڈنس ہے اس میں، تو ساس کو بھی اینٹ کا جواب پتھر سے کریں. اچھا تمہاری ماں نے سکھا دیا ہوگا، ہم تو بے وقوف ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا. یہی کہے گی، ہاں تمہاری ماں نے تمہیں بہت کچھ سکھایا، ہم تو کیا ہیں، بے وقوف ہیں. یہ پھر اٹھا کے پلیٹ پھینکے گی، خود ہی پکاؤ، آئندہ میں نہیں پکا رہی، جاؤ. وہ جو مکھنچو ہے نا، جس نے میرے بیان سن کے شادی کی تھی، جب وہ شام کو گھر میں آئے گا تو کدو تو ویسے ہی نہیں گلے ہیں، وہ کھانا بھول جائے گا. پھر اماں سے پوچھے گا، ماں بتائے گی یہ اس نے مجھے بدتمیزی کی ہے، مجھے میری ماں کا تانا دیا ہے. اس اول ایک تو غلطی کی، کدو نہیں صحیح پکائے، گلائے نہیں، اوپر سے سوری کرنے کے بجائے کیا کر رہی ہے، پلیٹیں اٹھا کے پھینک رہی ہے. وہ غیرت میں آئے گا، میری ماں جس نے مجھے جنا، جس نے مجھے دودھ پلایا ہے، جس کے مجھ پر احسانات، اور یہ آج جمعہ 8 دن نہیں ہوئی، یہ چاہتی ہے کہ میری ماں سے بدسلوکی کرے. یہ پہلے ہی چنگیز خان بن کے آیا تھا، اب یہ ہلاکو خان کو بھی ساتھ لے کے بیوی کے کمرے پہ اٹیک کرے گا. یہ کیا پڑا ہوا ہے دیواروں کے اوپر، یہ کیا ہے، یہ تماشا بنایا ہوا ہے. وہ یہ دیکھے گی کہ ایک تو میری ساس نے پہلے طنز کیا، اوپر سے میرے شوہر کو بھی میرے خلاف ورغلا رہی ہے. تو وہ دلائل کی دنیا میں جواب نہیں دے گی، وہ اپنی ساس کی کیا ہو جائے گی، دشمن. ابھی اس نے کدو کی پلیٹ پھینکی تھی، پورا پریشر کوکر اٹھا کے شوہر کے سر پہ جا کے پھوڑ دے گی. پھر شوہر مجھ سے پوچھے گا یہ کیا ہو رہا ہے مفتی صاحب، گھریلو مسائل حل نہیں ہو رہے. تو میں اس سے کہوں گا، میں نے کہا تھا کہ جب شادی کرو تو گھر میں ہیلمٹ پہن کے جاؤ. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ گھر میں کیا پہن کے جایا کرو، ہیلمٹ. یہ تمہارا قصور ہے، تمہارا جو سر پریشر کوکر سے پھٹا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تمہارے پاس اچھی کمپنی کا ہیلمٹ نہیں ہے. اب کسی کا باپ بھی خدا کی قسم بیٹھ کے حل نہیں کر سکتا کہ اس میں غلطی میری ماں کی تھی یا میری بیوی کی. خدا نے آج تک ایسا کوئی مخلوق پیدا، کیونکہ ادھر سے اس کی سنو گے، اس کی سنو گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا پہل کس نے کی ہے. چڑھ پڑ ادھر سے یہ ادھر سے. پھر گالیاں مجھے دیتے ہیں کہ یار انہوں نے ترغیب دی تھی، یہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے. تو جب طنزیہ کلام شروع ہوتا ہے نا، طنز، تو معاشرے میں اصلاح بولو نہیں. اور ساسوں کی ہے حالت دیکھو، ان کو چاہیے ماڈرن لڑکیاں پڑھی لکھی، اور گھر کے کام ان سے ایسے کروانے ہیں جیسے گاؤں دیہات کی ان پڑھ لڑکیوں سے ہوتے ہیں. تو جب ماڈرن لڑکی لاؤ گے تو وہ شکر کرو کدو گلا دی، جتنے گلائے ہیں اتنے بھی نہیں گلاتی وہ. تو اگر یہی تھا تو آپ لے آتی کسی دیہاتی کو، اپنی بھتیجی کو، اپنی بھانجی کو، وہ جو بیچاری کہیں رہتی ہے دیہات کی اچھی بھلی خدمت گزار، اس کو لے کے آتے. تو اس لیے جب ایسا معاملہ ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی بیگم کو ماں سے کیا کر دو، بولو الگ کر دو. پھر ماں سے بھی محبت سے ملو اور بیگم سے ملو، ان کا آپس میں کنیکشن نہیں ہونے دو. اماں کو تھوڑے تھوڑے دنوں میں بلایا کرو، بیگم کو بولا کرو کدو گلاؤ، میں خود چیک کروں گا گلے کہ نہیں گلے. اماں کی خدمت کرو، اماں یہاں آئیں گی، پھر اماں اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر میں. روزانہ خود اماں سے جا کے مل لیا کرو.